نماز ہے، اسی پر روزے ہے، اسی پر سارے اعمال کی قبولیت ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں پر دیکھیں، ان مسجدوں کو دیکھیں، ان جماعتوں کو دیکھیں، ان گروہوں کو دیکھیں، ان لشکروں کو دیکھیں، ان جتھوں کو دیکھیں، جہاں پر 10-20 ہزار بندے اعتکاف بیٹھے رہے، لیکن غیر اللہ کی پکار کا سلسلہ جاری رہا۔ ہزاروں لوگ قیام میں رہے، دعاؤں میں رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، سب کچھ کرتے اور مانگتے رہے، لیکن توحید کے عقیدے کے نہ ہونے کی وجہ سے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامی۔ مبارکباد، قیام مستحق ہے کہ اللہ نے آپ کو عقیدہ توحید بخشا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت، یہ اس کا فضل ہے۔ اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آپ مواحد توحید پرست۔ اور میں کہا کرتا ہوں، 4 ہی ایسے عقائد اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک کفر ہے، دوسرا نفاق ہے، اور تیسرا شرک، اور چوتھا بدعت ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان 4 چیزوں سے محفوظ رکھا ہو۔ نہ ہمارے اندر کفر موجود ہے، نہ ہمارے اندر نفاق اعتقادی موجود ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر شرک ہے، اور نہ ہمارے اعمال کے اندر بدعت ہے۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ آئے گا۔ یہ 4 گناہوں سے اللہ نے ہمیں دور رکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رحمت اور نعمت کیا ہو سکتی؟ تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما علمت، اے عمرو بن العاص، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کا یہ وصف ہے کہ جو ہی کلمہ توحید کو پڑھ لیا جائے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہ معاف۔